کچھ دنوں سے اور یا کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ میں یہ اگر کہوں کہ جس دن سے حلف اٹھایا گیا ہے، میں جس دن سے اس نے حلف لیے، تو کچھ لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے ٹویٹس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے اپنے دل کا بڑاس جو ہے وہ نکال رہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب یہ بندہ جو ہے یہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس کی بھی کتنی ایک پروٹوکول، ایک ریسپیکٹ ہے. جی میں بات کر رہا ہوں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب کی، جو کہ جس دن سے اس نے حلف اٹھایا اور جس دن سے اس نے گورنر ہاؤس کا چارج سنبھالا ہے، تو کچھ فگرز کچھ ٹائم پہلے بھی آئے تھے کہ اس سے پہلے گورنر نے اتنے لوگوں کو انٹرٹین کیا تھا، اور اب گورنر ہاؤس کے اندر ہم سب لوگ کے سامنے ہے سوشل میڈیا پیجز، نیوز، کہ کتنے لوگ جو ہے آتے ہیں اور اپنی بات وہاں پہ کر لیتے، گورنر صاحب کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ لیتے ہیں. اور لیکن ابھی ہم نے ایک ٹائم پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ میں پارٹی کا نام نہیں لوں گی، لیکن ایک پارٹی قائد نے جو ہے اشارہ کیا، ایک نہیں انفیکٹ 2-3 پارٹیوں نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گورنر صاحب جو ہے کچھ کیسز میں اسمگلنگ یا کرپشن کیسز میں انوالو ہے. اگر اس طرح کچھ ہے تو ثبوت جو ہے سامنے پیش کیا جائے، رادر دین کہ اس کو آپ لوگ جو ہے بیانات اور سیاسی تقریر میں لے کے آئے. لیکن وہ بعد میں جو ہے دب گئی. انفیکٹ ثبوت نہیں ہوگا تو بات تو دبی جائے گی. پھر اس کے بعد آنریبل سینئر صحافی سلیم صافی صاحب جو ہے اس کو بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ گورنر صاحب کے اگینسٹ جو ہے کچھ نہ کچھ ملے. یہاں بھی سلیم صافی صاحب ایک آنریبل جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ ہے. اگر کوئی حاجی غلام علی صاحب کے ساتھ ذاتی لڑائی ہیں تو خدا را اس کو انتظامی ایڈمنسٹریٹو امور اور اس میں نہ لے کے آئے. کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ ہم نے دیکھا جس پہ گورنر ہاؤس کے اندر ایک کپل اس کا فوٹو شوٹ ہوا تھا، اور جس کو وہاں بھی ویڈیوز بھی ان لوگوں کی بھی اپلوڈ، جہاں پہ کون تھے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ویڈیو کہاں سے لی گئی اس میں بھی نہیں جاتا. لیکن وہاں پہ سینئر جرنلسٹ کی گورنر صاحب پہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے اور میں یہاں پہ اس ویڈیو کے ذریعے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ گورنر ہاؤس کو اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے، اسی طرح ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، اسی طرح میجورٹی مائنورٹی اسپیسیفک ان کے لیے کھولا رکھا جائے. کل یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ نیشنل ہال میں کچھ دن پہلے کل پرسوں ایک فنکشن تھا. فنکشن کس چیز کا تھا، فنکشن میں کیا ہوا، وہ موسیقی کس ٹائم پہ آ گئی، اس ڈیٹیل میں بھی نہیں چاہتا. لیکن وہاں پہ بھی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب کہ گورنر صاحب کی موجودگی میں یہ ہوا. اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس وقت ہمارے KPK کے جو حالات ہے، اس وقت جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور اس وقت جو ہے ملک کو جو ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، اس ایرا میں، اس وقت میں اب ہم اگر اس چیز میں پڑ گئے 2023 میں بھی آ کر ہم یہ دیکھتے کہ وہ دیکھو گورنر صاحب بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے موسیقی چل رہی ہے، نیشنل ہال میں یہ ایونٹ تھا. تو بات ہے اپنی سوچ بدلنے کی. سوچ نہیں بدلیں گے تو یہ ملک کیسے بدلے گا. اس ویڈیو کا مقصد نہ کسی پہ تنقید ہے. آج اگر ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تو یہ پاکستان جو ہے ایک ایسے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقت میں اس سے زیادہ اور بھی مشکل حالات آ جائے، اللہ نہ کرے. انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اتفاق و اتحاد سے ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہمارے میڈیا جو جرنلسٹ بھائی ہیں، اور جو بھی اسٹیٹ پلرز ہیں، ان سب کو، اور عوام ایز انڈیویجول، میری کیا رسپانسبلٹی ہے، سب کو ایک ساتھ آگے جانا ہوگا اپنے ریاستی ادارے کا، اپنی یونیفارم کا، اور اپنے جو بھی سیکیورٹی ادارے ان سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہوئے اس ملک کو اس حالات سے آگے نکالنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.